بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کے جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ پہلی رکعت میں اگر ہم فرض کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم سنتیں ادا کر رہے ہیں، اگر ہم نفل ادا کر رہے ہیں یا ہم وتر ادا کر رہے ہیں، ان میں سے اگر پہلی رکعت میں ہی سورۃ ناس پڑھ لی جائے، یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ سورت پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا دوسری رکعت میں پھر کون سی سورت پڑھنی ہوگی، اس موضوع پر آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کب کب نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور آگے والا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں اور کتنی ضروری پڑھنی ہیں۔ یہ چیزیں آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے سوال پہ آتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہی اگر سورۃ ناس پڑھ لی جائے تو گویا نماز ہو جائے گی، یا دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھنی ہے۔ اور دیکھیں، پہلی رکعت میں ہی اگر آپ نے سورۃ ناس پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ کوشش یہ کریں پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ ناس پڑھیں۔ اگر آپ سنتے پڑھ رہے ہیں 4 تو پھر آپ چاروں رکعتوں میں ہی سورۃ ناس پڑھیں۔ اگر ہم پیچھے سے فلق پڑھتے ہیں یا اخلاص پڑھتے ہیں یا پیچھے سے کوئی آیات پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ آپ پھر چاروں رکعتوں میں 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا 4 پڑھ رہے ہیں، پھر ہر رکعت میں ہی سورۃ ناس پڑھیں، ورنہ آپ جہاں سے پیچھے سے پڑھیں گے تو یہ حرج نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں افضل یہی ہے، بہتر یہ ہے کہ پھر اگر ہم نے پہلی رکعت میں بھی سورۃ ناس پڑھ لیا تو پھر آگے والی رکعتوں میں بھی سورۃ ناس پڑھیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کون کون سی رکعت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور دیکھیں کہ جب ہم 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم 2 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں مسئلہ یہی ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور آگے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آگے سورۃ اخلاص یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے یا چند آیات آپ کو آتی ہیں تو آپ وہ تلاوت کریں گے۔ اور دوسری رکعت میں آپ فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ یہ بھی لازم نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ مستحب سے مراد ہے کہ آپ مستحب عمل ہے، کریں تو ٹھیک ہے، ہی نہیں کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر کریں گے تو اس کا آپ کو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ اور آگے جو ہے فقط پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنی ہے ثنا کے بعد۔ اگر آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں جیسے سنت غیر موقدہ ہیں، عصر کی ہیں یا عشاء کی ہیں، تو ان میں جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، جب ہم تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں گے تو ثنا کے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ ورنہ آپ پہلی رکعت میں ظہر کی سنتے ہیں یا فرض ہیں یا جس نماز کے بھی فرض ہیں تو اس میں ہم نے پہلی رکعت میں ہی اعوذ باللہ پڑھنی ہے، باقی ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب عشاء کی نماز جو ہے اس کی کتنے رکعتیں ہیں اور کتنا پڑھنا ضروری ہے اور کون کون سی ہم چھوڑ سکتے ہیں، اب یہ ہم آپ کو بتانے بھی جا رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ کل رکعتیں جو ہیں عشاء کی نماز کی وہ 17 ہیں، یعنی 17 رکعتیں ہیں، ان میں سے کون کون سی پڑھنی ہے اور کون کون سی ہم چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ بھی ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ پہلی 4 سنتے ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اگر ہم پڑھیں گے تو ثواب ہے اور نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ جو فرض ہیں، فرض تو ہم نے لازمی پڑھنے ہیں، اور فرض پڑھنے کے بعد آگے پھر 2 سنتے ہیں اور 2 نفل ہیں۔ سنتیں جو ہیں 2، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ ہم نے لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے آگے جو ہے 2 نفل ہے، اگر نفل پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ اور اس کے آگے جو ہیں وہ 3 وتر ہیں، یعنی وتر تو واجب ہے، ہم نے وتر تو ہر حالت میں ادا کرنے ہیں، اور وتر پڑھنے کے بعد پھر 2 نوافل ہیں، یہ 2 نوافل اگر پڑھ لیں گے تو ہمیں ثواب ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن افضل یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ ہم عشاء کی نماز مکمل پڑھیں، جو سنت غیر موقدہ ہیں 4 سنتیں پہلے وہ بھی پڑھیں، پھر 4 فرض بھی پڑھیں، پھر 2 سنت اور 2 نفل بھی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 3 وتر اور 3 نفل پڑھ کے دعا مانگ کر سو جائیں۔ اگر آپ سو گئے تو یقیناً پوری رات آپ کے نامہ اعمال میں پوری رات عبادت کا ثواب ہی لکھا جائے گا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز پڑھی ہے اٹھ کر تو ساری رات اس کی عبادت میں گزری ہے۔